الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله غالب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان کے سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ النحل کے چند کلمات طیبات آپ حضرات تک پہنچانے کی خالق کائنات نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ دعا گو رہے ہیں خالق کائنات جانبین کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس وقت سورۃ النحل میرے سامنے ہے۔ 2-3 دن پہلے میں ماہ شوال کے فضائل پڑھ رہا تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ
کہ ماہ شوال میں خالق کائنات نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ جہاں باقی فضائل ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت بھی ماہ شوال میں ہے، غزوہ احد بھی ماہ شوال میں واقع ہوا، پیش آیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہی حق صلاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح بھی ماہ شوال میں ہوا۔ انشاءاللہ ان پر بھی کبھی نہ کبھی گفتگو ہوگی، لیکن آج میں شہد اور شہد کی مکھی کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 68 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، فرمایا اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ اوحا کا لفظ ہے جو وحی سے نکلا ہے۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا پیغام جبریل امین کے ذریعے کسی نبی تک پہنچانا، اسے وحی کہتے ہیں۔ لفظ یہاں بھی وہی ہے، لیکن علماء نے اس کا ترجمہ وحی نہیں کیا بلکہ الہام کیا ہے، کیونکہ وحی صرف نبی کی طرف آتی ہے، کسی غیر کی طرف وحی نہیں آتی۔ تو پھر علماء نے اس کا اور معنی ڈھونڈا اس لفظ کا، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے یعنی اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ الہام ہے۔ تو رب نے الہام کیا، یعنی شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی اللہ نے۔ کیا بات ڈالی؟ فرمایا انِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں گھر بنا۔ اب باقی جو مکھیاں ہیں ان کے گھر پہاڑوں میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے گھروں ہی میں رہتی ہیں، یا باہر چلی جاتی ہیں، گھوم پھر کے پھر آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ باقاعدہ اپنا گھر بناتی ہے پہاڑوں میں، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور چھتوں میں۔ چھت سے مراد وہ چھتا بھی ہو سکتا ہے جو شہد کی مکھی اپنے لیے تیار کرتی ہے، اور چھت سے مراد کوئی کسی مکان کی چھت بھی ہو سکتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی وہ اپنا گھر بعض دفعہ بنا لیتی ہیں۔ تو رب نے فرمایا وَأَوْحَىٰ اور الہام کیا۔ اگلے الفاظ بڑے ایمان افروز ہیں، توجہ کیجیے گا، مجھے آپ سے اس لفظ کے سننے پر آپ کا رسپانس چاہیے ہوگا۔ فرمایا ربو کا، تیرے رب نے۔ کیا فرمایا؟ تیرے رب نے۔ اب رب جو ہے وہ تو سب کا رب ہے نا، تو جو ہے آپ کی وہ انسانوں کا بھی رب ہے، وہ جنوں کا بھی رب ہے، وہ فرشتوں کا بھی رب ہے، وہ چاند اور سورج کا بھی رب ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے سب کا رب اللہ ہی ہے۔
کوئی اور رب نہیں ہے. رب کا مطلب پالنے والا. تو سب کا رب وہی ہے. لیکن وہ جب بھی اپنا تعارف کرواتا ہے تو کسی اور چیز کا رب ہونے کے ساتھ نہیں، اپنے محبوب کا رب ہونے کے ساتھ، اپنے محبوب کا رب ہونے کا حوالہ دیتا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے، بلا تشبیہ و مثال، کوئی بہت بڑا کاریگر ہو، عمارتیں بناتا ہو، زندگی میں بے شمار عمارتیں اس نے بنائی ہوں، لیکن کوئی عمارت ایسی بھی ہوگی کہ جس کو بنا کر خود اسے محسوس ہوا ہوگا کہ میں نے یہ بہت اچھی عمارت بنائی ہے، اسے ناز ہوا ہوگا. تو جب اس سے کوئی پوچھے گا کہ جی آپ اتنے عرصے سے تعمیرات کا کام کر رہے ہیں تو کوئی عمارت تو دکھائیے جو آپ نے بنائی ہے، تو وہ پھر اس عمارت میں لے جائے گا جو خود اسے بھی پسند آئی ہوگی. بلا تشبیہ و مثال، رب نے جو بنایا سب اچھا بنایا. کہہ دیجیے نا، رب نے جو بنایا سب اچھا بنایا، سب اعلیٰ بنایا، سب عمدہ بنایا. لیکن جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا تعارف اگر جاننا چاہتے ہو تو میں محمد کا رب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے الہام کیا اِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو. اب تین کیٹیگریز کہہ رہے ہیں کہ جن کی طرف یہ لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، اوحا کا لفظ. ایک انبیاء ہیں، سارے انبیاء جن کی طرف اللہ نے وحی کی بواسطہ جبریل امین، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان کی طرف بھیجتے رہے. اور ایک شہد کی مکھی ہے کہ جس کی طرف اللہ نے الہام کیا. اور تیسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی جانب اللہ نے الہام کیا تھا کہ جب آپ کو فرعونی لے گئے تھے اور بچپن کی آپ کی عمر تھی، چھوٹی سی عمر تھی، فرعون نے قانون بنایا تھا کوئی بچہ پیدا نہ ہو اور جو ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے. تو اللہ نے کیونکہ آپ کو بچانا تھا تو پھر اللہ نے انتظام کر دیا کہ فرعون ہی کے گھر میں اللہ نے اپنے نبی کی پرورش کروائی ہے. وہ بے نیاز ہے نا، وہ جو چاہے کرے. تو جب فرعونی آپ کو لے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کیا، ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اے ام موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، تمہارا بیٹا زندہ سلامت تمہیں واپس ملے گا، بس تم جاؤ، تم دودھ پلاؤ اسے. اللہ اکبر. تو یہ شہد کی مکھی ہے جس کی جانب اللہ نے الہام کیا. الہام کیا کیا؟ فرمایا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں. اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ گھر تو تمہارا بن جائے گا پہاڑوں میں اور درختوں میں، اور چھتیں تم بنا لو گی یا چھت کسی کے ساتھ تم اپنا گھر تیار کر لو گی. اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا. جتنے پھل ہیں جا کے ان میں سے کھاؤ. اب وہ جاتی ہے، پھل کھاتی ہے، پھولوں میں سے رس نکالتی ہے، اور وہ رس لے کر جب لے چکتی ہے، لے لیتی ہے، رب نے فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے. پہلے رس لو، جب رس لے چکو پھر اپنے رب کی راہیں چل. کیا مطلب؟ جو طریقہ رب نے تمہیں چلنے کا بتایا ہے اور جن راہوں پر چلنے کا رب نے تمہیں الہام کیا ہے ان راہوں پر چلتی جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے لیے نرم و آسان ہے، تمہارے لیے راستے مشکل نہیں ہوں گے، تمہاری راہیں آسان ہوں گی، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اب شہد کی مکھی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ میلوں سفر طے کر جاتی ہے.
شہد کا رس ڈھونڈنے کے لیے، پھلوں کا رس ڈھونڈنے کے لیے کئی کئی میل تک چلی جاتی ہے، جاتے ہوئے کبھی نہیں سوچتی کہ میں دائیں جا رہی ہوں یا بائیں جا رہی ہوں، کبھی نہیں سوچتی کہ میں کدھر جا رہی ہوں، لیکن جب واپس آنا چاہتی ہے تو رب اس کے لیے راستہ آسان بنا دیتا ہے، پھر ڈائریکٹ سیدھی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، کبھی اپنا راستہ بھولتی نہیں ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے راستے نرم و آسان فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب پھلوں کا رس دیتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، چوسنے کے بعد لا کر اپنے چھتے پہ ڈالتی ہے، وہاں پہ وہ شہد بنتا ہے۔ ہوتا کیا ہے میرے فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب، فرمایا ان کے پیٹوں سے پھر ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، شہد کی مکھی کے پیڑ سے پینے کی چیز نکلتی ہے، مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف رنگ کا شہد ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے، اور سرخ بھی ہوتا ہے، سبز بھی ہوتا ہے، سیاہ بھی ہوتا ہے، 4-5 رنگ علماء نے بتائے ہیں کہ ان رنگوں کا شہد حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے رنگ مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس پھل سے یا جس پھول سے وہ اپنا رس دیتی ہے اس کی رنگت کے مطابق اس کا رنگ بدل جاتا ہے، یعنی جس پھول سے لے گی یا جس پھل سے لے گی اس کے مطابق آپ شہد کا رنگ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بنائے گا۔ یا پھر علماء فرماتے ہیں کہ جوان مکھی کا شہد اور رنگ کا ہوتا ہے، ادھیڑ عمر مکھی کا رنگ اس کا جو شہد بنے گا وہ اور رنگ کا ہوگا، اور جو بوڑھی مکھی ہوگی زیادہ عمر رسیدہ وہ جو شہد بنائے گی وہ اور رنگ کا ہوگا، جو اس سے بڑی ہوگی وہ اور رنگ کا ہوگا، تو یوں اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں شہد کے۔ اب اس کے بعد میرا رب فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، فرمایا یہ جو شہد بنتا ہے مختلف رنگوں کا، فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، جو بیماری آپ بتائیں گے یا جو ان کے ٹیسٹ میں آئے گی، جو ان کی سمجھ میں آئے گی، وہ اس بیماری کے مطابق الگ الگ دوا تجویز کریں گے۔ بخار والے کی دوا اور ہوگی، سر درد کی اور ہوگی، نزلہ کی اور ہوگی، فالج کی اور ہوگی، بلڈ پریشر کی اور ہوگی، شوگر کی اور ہوگی، ہر مرض کے لیے الگ الگ دوا۔ لیکن یہ شاید ایسی چیز ہے کہ آپ قرآن کی بات پر یقین کر کے، رسول اللہ کی بات پر یقین کر کے کوئی بیماری ہو آپ یہ سمجھ لیں رب نے اسے شفا کہا ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے شاید تھوڑا سا چاٹ دیں، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ نے نشانی بنائی ہے۔ اب شاید جو ہے اس کے بارے میں 1-2 احادیث سن لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفاءین، آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشفاءین، فرمایا کہ 2 چیزیں شفا والی جو ہیں، جو تندرستی والی جو ہیں، جو بیماری دور کرنے والی ہے، فرمایا 2 چیزیں ہیں، انہیں پکا پکڑ لو، ان کو ذہن میں بٹھا لو۔ علیکم بالشفاءین، 2 چیزیں ہیں جو شفا دینے والی ہے۔ پوچھا گیا کملی والے آقا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا العسل والقرآن، فرمایا ایک شہد ہے اور دوسری قرآن ہے، 2 چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑ لو، کوئی بیماری آ جائے۔ اب اس میں تشخیص نہیں ہے بیماری کون سی ہے، کوئی بیماری ہو، شاید اگر آپ کے پاس موجود ہے مل سکتا ہے، لے سکتے ہیں،
شہد لیں، بسم اللہ پڑھ کے انگلی پہ تھوڑا سا لگائیں، اسے چاٹ لیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا قرآن ہر بندے کے گھر میں موجود ہے۔ میرا جو اپنا طریقہ ہے، جو شروع سے میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا ہے، مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے دم کریں، اس وقت جو آیت میرے ذہن میں آتی ہے میں پڑھ کے دم کر دیتا ہوں۔ سارا قرآن شفا ہے۔ تو آپ گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بڑا بیمار ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، بسم اللہ پڑھ کے وضو کر کے قرآن کھولیں، جہاں سے کھولیں، پڑھ کے دم کر دیں، اللہ پہ یقین کریں، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ پہلے یہ کام کریں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بے شک جائیں، لیکن یقین کے ساتھ کریں کہ یہ دونوں چیزیں شفا ہیں، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اور شہد کے بارے میں ایک اور حدیث طیبہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے اور ذہنوں میں محفوظ کرنے کے قابل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک مہینے میں 3 مرتبہ شہد چاٹ لے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، کتنے عرصے میں؟ ایک مہینے میں۔ ایک مہینے میں جو بندہ 3 مرتبہ شہد چاٹ لے، آقا فرماتے ہیں لم یصبہ عظیم من البلاء او کما قال، آقا فرماتے ہیں اسے بڑی بیماریوں میں سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بڑی بیماریوں میں سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ فالج ہو گیا، لکوا ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی اور کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، جتنی بڑی بیماریاں ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ مہینے میں 3 مرتبہ شہد چاٹ لو، تمہیں اللہ بڑی بیماریوں سے بچا لے گا۔ لیکن یقین کا ہونا ضروری ہے، یقین کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کا کوئی عزیز بیمار تھا، انہیں کوئی بیماری ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں شہد کھلاؤ۔ وہ گئے، شہد کھلا دیا، 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، بیماری ٹھیک نہ ہوئی، واپس آئے، یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا تھا، شہد کھلایا ہے مریض کو لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اسے شہد کھلاؤ۔ پھر آقا نے وہی ارشاد فرما دیا، واپس چلے گئے، پھر شہد کھلایا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، پھر بھی شفا نہ ہوئی، بیماری ٹھیک نہ ہوئی، واپس آ گئے، کملی والے آقا ابھی بھی بیماری موجود ہے، مریض ٹھیک نہیں ہوا، آقا نے فرمایا جاؤ اور اسے شہد کھلاؤ۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اب وہ صحابی تھے نا، ان کا ایمان پکا تھا، ان کا ایمان ہماری طرح کمزور اور متزلزل نہیں تھا، واپس چلے گئے، پھر شہد کھلا دیا۔ اب جب تیسری مرتبہ شہد کھلایا، بیمار تندرست ہو گیا، بیمار کو اللہ نے شفا عطا فرما دی، اس کا پیٹ خراب تھا بندے کا، تو میرے آقا علیہ السلام کے پاس واپس آئے نا، آقا نے عرض کی کملی والے آقا بیمار کو اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے، وہ شفا یاب ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے مریض کا پیٹ جھوٹا ہے، رب کی بات سچی ہے، رب کی بات سچی ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے، شفا ہے، علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس کسی بندے نے تحفۃً شہد پیش کیا، ہدیۃً شہد پیش کیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ اپنے غلاموں میں تقسیم فرما دیا، اور تقسیم بھی کتنا فرمایا؟ لقمۃً لقمۃً، ایک چمچ سب کو آقا علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ باقی سارے لے کر اسے تناول فرمانے لگے، میں نے بھی اپنا حصہ لیا، میں نے بھی اپنے حصے کا شہد کھایا، لیکن مجھے کچھ زیادہ لذیذ محسوس ہوا، کہیے نا سبحان اللہ، مجھے زیادہ کچھ لذت محسوس ہوئی، مجھے زیادہ پسند آیا، تو میں نے عرض کی کملی والے آقا اجازت ہو تو 1 چمچ اور لے لوں۔ اللہ اکبر، 1 چمچ اور لے لوں۔ اور یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، وہ دربار ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت اسی کی تو فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے
واہ کیا جود و کرم اے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام ہو گئے تو اب انہوں نے اور شہر لے لیا۔ حضرت غلامی شہر کے بارے میں ایک روایت بڑی خوبصورت پیش کر کی اجازت چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک سفر پہ تھے اور جہاد کا سفر تھا، غلامان مصطفیٰ بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر آقا علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، قیام فرمایا اور فرمایا میرے غلاموں کھانا لے آؤ، مجھے کھانے کی طلب ہے۔ صحابہ نے عرض کی کملی والے آقا کھانا تو موجود ہے، یعنی روٹی تو موجود ہے لیکن سالن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں جو روٹی کے ساتھ آپ کو پیش کریں، سالن نہیں ہے، روٹی موجود ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک شہد کے مکھی آ کر آقا علیہ السلام کے دائیں بائیں چکر لگانا شروع کر دیے۔ شہد کی مکھی آ گئی، آقا علیہ السلام کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس نے گھومنا شروع کر دیا، اپنی آواز نکالنا شروع کر دی، بن بنانا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تمہارے پاس تو سالن نہیں ہے نا روٹی کھانے کے لیے، لیکن یہ آئی ہے، یہ کہہ رہی ہے کملی والے آقا تھوڑے سے فاصلے پہ میں نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، شہد تیار ہے، ہم اٹھا کے لا نہیں سکتی، ہماری مجبوری ہے، کسی غلام کو بھیجیں وہاں سے جا کر شہد لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت۔ آقا کسی غلام کو بھیجیے کوئی جائے اور شہد لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ اس کے ساتھ شہد لے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک پیالہ لیا، برتن لیا، شہد کی مکھی آگے آگے اڑتی جا رہی ہے، مولا علی پیچھے پیچھے چلتے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اڑتے ہوئے آگے آگے جا رہی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے شہر کے چھتے کے پاس جا کر ٹھہر گئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ لیا، شہر کا چھتا، اس میں سے شہد نکالا، شہد نچوڑا، نچوڑنے کے بعد پیالہ بھرا، واپس آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام نے سارے غلاموں میں شہد تقسیم فرما دی، شہد تقسیم فرمایا، روٹی پہلے سے موجود تھی، اب کھانے لگ گئے صحابہ کرام بھی، آقا کریم علیہ السلام بھی۔ جب وہ کھا رہے تھے دیکھا تو شہد کی مکھی پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے گھومنا شروع کر دیا، چکر لگانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، اب آگے جانے سے پہلے میرا یہ وجدان کہہ رہا ہے، یہ میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم انسان غلامان مصطفیٰ جو صحابہ کرام تھے وہ آقا کی دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے، آقا سے دور ہونا انہیں گوارا نہیں تھا، وہ جب موقع ملتا آقا کے پاس آ جاتے تھے۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ شہد کی مکھی نے بھی کہا ہوگا آج سونا آیا ہوا ہے ذرا میں بھی پھر زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آ گئی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ جب آ گئی وہ بن بنا رہی ہے، اپنی آواز نکال رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کملی والے آقا اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب یہ مجھے بولیے نا کیا کہہ رہی ہے؟ پتہ چلتا ہے صحابہ کو یہ یقین تھا، ان کا یہ ایمان تھا کہ ہے شہد کی مکھی، لیکن اس کی بات ہمیں سمجھنا آئے نہ آئے لیکن اللہ کے محبوب سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب جو کہ ساری مخلوق کے نبی ہیں، اونٹوں نے میرے آقا کے پاس آ کر فریادیں کی ہیں،
چڑیوں نے آ کر فریادیں کی ہیں، ہرنیوں نے فریادیں کی ہیں، شہد کی مکھی نے فریاد کی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ صرف ہمارے نبی نہیں، ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے لگے کملی والے آقا اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جب آئی ہے نا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، کیا کھاتی ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری خوراک ہے پھولوں کا رس چوسنا، پھلوں کا رس چوسنا، ہم ان سے رس لیتی ہیں، یہ ہماری خوراک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شہد کس چیز سے بناتی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی رس سے شہد بناتی ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، ہر پھول کا رس میٹھا نہیں ہوتا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھر یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب اس کی بات سننے والی ہے، اس نے کہا کملی والے آقا کیا بتاؤں کہ میٹھا کیسا ہوتا ہے، کیسے میٹھا ہو جاتا ہے؟ ہم جب کہیں جاتی ہیں نا رس چوسنے کے لیے، ہمارا لیڈر ہمارا راہبر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب رس لے کر ہم واپس اپنا سفر شروع کرتی ہیں تو ہمارا لیڈر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ درود پڑھتا ہے تو ہم بھی درود پڑھتی ہیں، اور جب ہم درود پڑھتی ہیں اس درود کی برکت سے اللہ کڑوے رس کو میٹھا بنا دیتا ہے، میٹھا بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے یہ روایت نقل فرمائی، اور اگر روایت نقل فرمانے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو رب درختوں کے کڑوے رس کو درود کی برکت سے میٹھا بنا دیتا ہے، فرماتے ہیں اے بندے مومن جب تم درود پڑھو گے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی تمہاری نیکیوں میں بدل ڈالے گا، تمہاری نیکیوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا۔ اور فرقت اتنا نہیں ہے، فرماتے ہیں اللہ تمہاری بری عادات کو اچھی عادات میں بدل ڈالے گا، اللہ تمہاری غلط سیرت کو صحیح سیرت بنا دے گا، اللہ تمہارے کردار میں بہتری عطا فرما دے گا۔ اس لیے درود ہر لحظہ ہر لمحہ پڑھتے رہا کرو۔ اب یہاں تک بات شہد کی ہوئی، درود کے بارے میں دو باتیں عرض کروں گا، لیکن ایک بات اور شہد کے بارے میں سن لیجئے۔ جنت کا نظارہ اللہ نے پیش کیا، کہیے نا سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے سورہ محمد ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا مثل الجنت الذی وعد المتقون، فرمایا احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، یعنی وہ جنت جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ رب فرماتا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، کبھی خراب نہ ہو۔ ہمارا دنیاوی پانی خراب ہو جاتا ہے نا، جو کنواں بڑے عرصے تک اس میں سے پانی نہ نکالا جائے اس کا پانی خراب ہو جاتا ہے، کسی جوڑ میں کسی تالاب میں پانی ہو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کی اسمیل بھی بدل جاتی ہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، وہ قابل استعمال نہیں رہتا۔ ہم اپنے کولر میں پانی ڈالتے ہیں، دوسرے دن ہم کہتے ہیں یہ پانی گرا دو، یہ کل کا، یہ باسی ہے، آج تازہ پانی بھرو، تو ہمارا پانی خراب ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جنت میں جو پانی کی نہریں ہیں ان کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں ہر جنتی کے گھر میں، ہر جنتی کے محل میں بھی نہر ہوگی اور باہر بھی پانی کی نہریں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، وہاں پر دودھ کی نہریں بھی ہوں گی۔ کون سی؟ مجھے بولیے، دودھ کی نہریں۔ لم يتغیر طعمہ، فرمایا کہ اس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، نہریں بہ رہی ہوں گی دودھ کی اور ان کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور شراب کی نہریں ہوں گی، لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جو پینے والوں کو بڑا ہی مزہ دیں گی۔ لیکن شراب دنیا میں حرام ہے
بندے مومن کے لیے، لیکن جنت کی یہ شراب یہ اور طرح کی ہوگی، اس میں نہ نشہ ہوگا، نہ اس میں کوئی اور ایسی چیز ہوگی، یہ لذت دے گی لیکن باقی اس میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں شہد کی ایسی نہریں ہوں گی جو شہد صاف کیا ہوا ہوگا۔ ایک تو وہ شہد ہوتا نا جو دنیا کا ہے، یہ شہد جو ہوتا ہے خراب یہ بھی نہیں ہوتا، اس میں یہ کوالٹی موجود ہے، اگر اصلی ہو تو یہ خراب نہیں ہوتا، لیکن یہ پھر بھی صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جو ہوگا وہ پیدا ہی صاف شدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یقین اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنی ہمارے لیے نعمتیں فرما رکھی ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہا ہے، کمپیئر کر رہا ہے، فرمایا یہ جو جنتی لوگوں کی بات ہوئی نا، تو کیا یہ جنتی لوگ ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کی آنکھیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی؟ تو رب فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم میری تابعداری کرو، تمہیں یہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آخر میں ایک دو باتیں درود پاک کے حوالے سے، شاید کی مکی کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے شاید میٹھا ہو جاتا ہے، صرف ایک مرتبہ ضرور پڑھنے کا فائدہ آج بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھنے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 10 رحمتیں اللہ عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 70 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کتنی؟ 70۔ ایک اور حدیث پاک، آخری حدیث پاک، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اسے 2 کی رات ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا؟ 2 کی رات۔ اب 1 کی رات کتنا ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمایا 1 کی رات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ کتنا؟ احد پہاڑ کس کس نے دیکھا ہوا ہے؟ جو عمرہ کے لیے گئے، جو حج کر کے آئے ہیں، اب جو گئے ہیں ان سے پوچھے وہ پہاڑ کتنا سا ہے؟ وہ چھوٹا نہیں، وہ بہت لمبا چوڑا اونچا پہاڑ ہے۔ تو 1 کی رات احد پہاڑ کے برابر، تو 2 کی رات 2 احد کے پہاڑوں کے برابر۔ یہ ثواب اسے ملے گا جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جمعہ کا دن جو درود پڑھے گا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے گا، اور ایک بار روایت میں 100 مرتبہ ہے، آقا فرماتے ہیں جو بندہ 80 مرتبہ درود پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ 80 سال کے گناہ۔ اچھا اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے میری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوئی، اور آج کل تو 80 سال ہوتی بھی بڑی مشکل سے ہی ہے، بہت کم ہی کوئی پہنچتے ہیں، تو بھارت پھر کیا ہوگا؟ تو 80 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، اور جس کی عمر کم ہے وہ جو اوپر کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کے نام اعمال میں واضح درج فرما دے گا۔ اللہ کامی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ اور عمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں اللہ۔